ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ کسی شاگرد نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا۔ استاد محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ سنو، مناجات الہی کی لذت سے محرومی۔ کیا رب سے مناجات کی لذت تم سے چھین نہیں لی گئی؟ قساوت قلبی، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے؟ نیکیوں کی توفیق نہ ملنا، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ اللہ نے تمہیں نیکیوں کی توفیق ہی بہت کم دے دی ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے غفلت، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن کی توفیق تمہیں نہیں ملتی، بلکہ بعض اوقات قرآن کی یہ آیت سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت سنتے آئے ہیں مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ نیکیوں کے موسم بہار آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے، شوال کے روزے اور ذی الحج کے مبارک ایام وغیرہ، مگر ان موسم میں کما حقہ عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے عبادت کو بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ تم عبادت کرتے وقت خود کو بوجھل محسوس کرتے ہو؟ کیا اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ کیا نفسیاتی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور نہیں محسوس کرتے؟ کیا تم مال و دولت اور منصب و شہرت کی بے جا حرص و لالچ میں مبتلا نہیں ہو؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی؟ کیا بیشتر اوقات تم فضول اور لا یعنی چیزوں میں مشغول نہیں رہتے؟ کیا تم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد نہیں بنا لیا؟ یہ ساری محرومیاں اور بے توفیقی بھی اللہ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے مال اور اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ گناہ کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کے پاس بہت بڑا گھر ہوتا ہے، دنیا جہان کی اس کے پاس دولت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک سجدے کی توفیق اس کو نہیں دی جاتی؟ تمہیں پتہ ہے ہم دنیا والے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا کتنا اچھا بندہ ہے، کہ اللہ کا اس پہ کتنا کرم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے سجدے کی توفیق چھین کر اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ کیا یہ سزا اس کے لیے کم ہے؟ ہم اس دنیاوی زندگی کے لیے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے بارے میں ہمارے وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں ہے۔ آج اب ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار ہمیں اپنا وہ والا بندہ بنا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں وہ والا بندہ مت بنا کہ جس سے دنیا میں ہر چیز مل جائے لیکن آخرت میں اس کے لیے بہت زیادہ پوچھ گچھ ہو۔ میرا پاک پروردگار ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار کر اور ہمارے دل کو اس دنیا سے اچاٹ کر دے تاکہ ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جائیں۔